بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کفن چور کا عجیب واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش کر دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گئے تو حضرت علی رازدار قطار رو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے علی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، ان سے جو آمدنی ہوتی تھی ان سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا، وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، میں نے بڑی نیت بدل لی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے میرے مردوں کے سامنے ننگا کیا تو قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھ سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اس وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کی معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کو معافی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنے مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر